السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ کا سفر، میں ہوں سجاد ترین۔ آج ہمارے ساتھ ہیں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کی ڈی جی ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں کلچر، ثقافت اور ادب کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ یہ نیشنل کونسل جو ہے آپ کی، اس کی اچیومنٹس کیا ہیں؟ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں گی۔ پہلے تو یہ میں کہوں کہ یہ ہمارے پریمیئر کلچرل ادارے ہیں دو، پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اور لوک ورثہ۔ تو لوک ورثہ زیادہ فوک کو دیکھتا ہے، ہم ذرا کنٹمپریری کو، کلاسیکل کو دیکھتے ہیں۔ مگر یہ ایسے دو ادارے ہیں جو ڈیوالو نہیں ہوئے تھے جب 2010 میں ڈیولوشن ہوئی تھی، کیونکہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ نیشنل لیول پہ ہے۔ تو ابھی تک جتنا کام ہم نے کیا ہے، ایک تو اس کے مین فوکس جو ہیں وہ ویژول آرٹس ہے، پرفارمنگ آرٹس ہے اور فلم ہے۔ اور اس کے مینڈیٹ میں تو بڑا کچھ ہے کہ پورے پاکستان میں میوزیمز اسٹیبلش کریں، آرٹ گیلریز اسٹیبلش کریں، تھیٹر اسٹیبلش کریں۔ اتنا زیادہ تو شاید ایک وقت میں آ کے ہو۔ میرا خیال ہے کہ مینڈیٹ بہت اچھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے فیض صاحب کا یہ تیار کردہ ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے بہت فاؤنڈیشن ڈالی بہت سارے اداروں کی۔ تو اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں جہاں تک ویژول آرٹس ہے کہ اس کو ہم انسٹیٹیوشنلائز کریں پراپرلی، کیونکہ ایگزیبیشنز لگتے رہے ہیں۔ اور ایک دور میں یہ کہوں گی کہ پی این سی اے بہت کمال کا کام کرتا رہا، پھر اس کا ایک ڈورمنٹ دور گزرا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کلیکشن ہے اس کی وہ کمپیوٹرائزڈ ہو۔ اوور دا ایئرز جو گورننس کے گیپس رہے ہیں، جس میں کوئی پینٹنگ گئی تو وہ واپس نہیں آئی، باہر کہیں گئی تو آئی نہیں، یا ساری نہیں واپس آئیں، کسی نے اپنی ایگزیبیشن کے لیے دی تو ان کو واپس ہی نہیں کی، کوئی پینٹنگز آئیں تو ان کے نام ہی نہیں معلوم آرٹسٹ کے اور وہ پڑے ہوئے، اس قسم کے تھوڑے تھوڑے بلنڈرز ہیں۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں، اس کو ایک جس طرح ایک نیشنل آرٹ گیلری ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے جس کو پی این سی ایک طرح سے لک آفٹر کر رہا ہے، اس کو سارا کمپیوٹرائز کریں، ایک سسٹم بنائیں جہاں پہ ایک پائے کی چیز ہی وہاں پر ہو۔ یہ نہیں کہ کسی نے 2 فون کال کر دیے تو اس کی چیز لگا دیں ہم۔ ایک معیار اس کا مینٹین ہو، اس کی کلیکشن کا معیار ہو۔ ایکوزیشنز میرے خیال ہے جب سے کشور ناہید یہاں تھی ایس ڈی جی، اس کے بعد پراپرلی ایکوزیشن نہیں ہوئی آرٹ ورکس کی، ایک کا دکا کوئی ڈونیٹ ہو جائے۔ ہم وہ پراپر سسٹمز کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کمپیوٹرائز سسٹم، آپ کو معلوم ہے اب کتنی دنیا آگے چلی گئی، سوشل میڈیا ہو، انٹرنیٹ کا جو بھی یوزیج ہے، تو ایسا ہو کہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہو، آپ دیکھ لیں کہ ہماری نیشنل آرٹ گیلری میں آج کل کیا ایگزیبیشنز ہو رہے ہیں۔ تو وہ سسٹم جو ہے نا وہ میں ٹھیک کرانے کے چکر میں ہوں، اور میں جو سینئر آرٹسٹ کمیونٹی ہے اس پہ بہت کاؤنٹ کر رہی ہوں۔ اس کی ہم کمیٹی وقتاً فوقتاً بناتے رہتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ ٹاسک دیتے ہیں، ان سے ہیلپ لے رہے ہیں کہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کریں۔ باقی پرفارمنگ آرٹس میں تو بے تحاشا کام ہو رہا ہے۔ اس میں ہم فلم میوزک ہو یا کلاسیکل میوزک ہو یا انسٹرومنٹل میوزک ہو، اس پہ ہم سیریز پلان کر رہے ہیں۔ وہ ہم شروع کرتے ہیں، پھر کرونا اپنا سر نکالتا ہے، پھر ہم شروع کرتے ہیں، پھر کرونا آ جاتا ہے۔ سو آن لائن تو میں آپ کو بھی بتاؤں گی، آن لائن بھی ہم نے چیزیں کی، لیکن یہ ہم سیریز کرنا چاہ رہے ہیں۔ جتنے ہمارے کلاسیکل گائیکی کے گھرانے ہیں، اس کی جو اس وقت کی جنریشن ہے وہ کیا گا رہی ہے، وہ کون ہے، اس پہ ہم نے پوری ایک سیریز ڈیولپ کی ہے۔ اس کو راگستان کا نام ہم نے دیا ہے۔ پھر ایک ساز سمندر کے نام سے سیریز شروع کی ہے، اس میں کوئی ایک ساز کو ہم ایمفسائز کریں گے۔ بڑے استاد ہیں، شہنائی والے، کلارنیٹ والے، دلربا والے، ان کو ہم بلائیں گے اور ان سے ہم سنیں گے بھی، اس کو ریکارڈ بھی کریں گے۔ یہ ایک آرکائیوز کا سلسلہ بنتا چلا جائے گا۔ پھر ہم فوک نائٹس کر رہے ہیں، پھر ہم ماڈرن بینڈ جو ہیں ان کی جیمنگ کرائیں گے۔ یہ ساری چیزیں پلانڈ ہیں۔ تھوڑا تھوڑا میں نے کہا ہم نے ٹیسٹ آؤٹ کیا ہے۔ جیسے ہی کرونا تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے اور جیسے ہی ویکسین کا اسپریڈ ہوتا ہے تو ہم بڑے انتظار میں کہ پھر ہم ان سیریز کو شروع کریں گے۔ اسی طرح فلم کے لیے اگر آپ کی اجازت ہو تھوڑا سا میں بتاؤں کہ فلم کے لیے نیفٹیک آپ کو یاد ہوگا، ایک پورا ادارہ تھا جو فلم کی ڈیولپمنٹ کے لیے تھا۔ وہ جب ختم ہوا 2006 میں تو وہ سارا مینڈیٹ جو ہے وہ پی این سی اے نے انہیرٹ کیا تھا۔ انہیرٹ تو کر لیا تھا مینڈیٹ، لیکن فلم کے اوپر زیادہ کام نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ اوکیجنل چھوٹے موٹے فیسٹیولز کر لیے، جو کسی ایمبیسی نے کہا جی ایرانی فلموں کا کر لو، کسی نے کچھ کہا، اس طرح کی چیزیں ہوئیں، بہت بڑی چیزیں نہیں ہوئیں۔ تو ایک پلاٹ ہے جو ہم نے انہیرٹ کیا تھا، تو ابھی ریسنٹلی جب سے میں آئی ہوں تو اس کی جلدی پیمنٹس کر کے اس کی پوزیشن ہم لے رہے ہیں، بلکہ وہ ڈیلے جو ہے وہ پوزیشن میں ہی ہے اس وقت۔ پھر ہم وہاں پہ پاکستان فلم انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کریں گے۔ شفقت محمود صاحب جو ہیں، جو ہمارے منسٹر ہیں، ہی از آلسو ویری کین
آن دس پروجیکٹ کہ ہم پاکستان کا ایک فلم انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کریں جس میں ایک اکیڈمی بھی ہوگی, اس میں آرکائیوز بھی ہوں گی, اس میں فیسٹیولز بھی ہوں گے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اس میں پراپر پاکستان کے فلم ایوارڈز ہوں گے. ابھی کوئی ملک ایسا مجھے نہیں پتا جس کی فلم انڈسٹری ہو کسی نہ کسی لیول پہ ڈیولپڈ ہو اور اس کے سالانہ ایوارڈز نہیں ہوتے, اس کی آرکائیوز نہ ہو. اب یہ اتنی بیسک چیزیں ہیں, تو ہم تو اب 75 کے قریب جا رہے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے, تو آئی تھنک کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں شروع کرنا. میڈم آپ نے اچیومنٹس بتائیں, آپ کو چیلنجز کیا درپیش ہیں, ذرا ان کے بارے میں بتائیے گا. وہ بھی بڑے چیلنجز ہیں. آئی تھنک سب سے بڑا چیلنج تو ایک سوچ ہے, ایسی سوچ جو کلچر کو یا کلچرل ایکٹیویٹی کو یا تو صرف وہ چھوٹا سا ایک خانہ بنا کے انٹرٹینمنٹ میں رکھ دیتی ہے کلچر کو, یا پھر وہ کلچرل ریلیٹڈ چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں یا ان کو اپروپریٹ نہیں سمجھتے ہیں, یہی کہتے ہیں یہ برے لوگوں کا کام ہے. تو یہ سوچ ہے جو معاشرے میں بہت سیپ ان ہو گئی ہوئی ہے. تو اس سوچ سے جو ہے آپ کہہ لیں اس کو ٹرانسفارم کرنا ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ویسے تو پاکستانی قوم اتنی زرخیز اور گھاس کی طرح اگنے والی قوم ہے کہ جتنا مرضی آپ اس کو دبا لو یہ پھر اگاتی ہے گھاس کی طرح. تو کریٹیو ایکٹیویٹی بھی اتنی نیچرل چیز ہے کہ پوری دنیا میں کوئی جیسا بھی آپ روکھا سوکھا ملک کہہ لیں, ایسا نہیں ہے جس میں اپنی زبان, اپنے گیت, اپنی موسیقی, اپنا ادب نہ ہو. تو اس لیے آپ اس کو ہٹا تو سکتے نہیں. تو ایک تو یہ سوچ ہو گئی. دوسرا پھر بیوروکریسی کی چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ سسٹمز بنے ہوئے بہت مدت ہو گئی. یہ ادارہ بنا 1973 میں, اس زمانے کی نیڈز اور تھیں. اس زمانے میں آپ کو خطاطی کرنے والے لوگ بھی چاہیے ہوتے تھے, آج کل آپ کو کمپیوٹرائزیشن کے لیے لوگ چاہیے. تو اس لحاظ سے نا جو ضروریات ہیں وہ بدل گئی ہیں. پیراڈائم شفٹ بہت زیادہ زوروں پہ ہو گیا, خاص طور پہ پچھلے چند سالوں میں. تو ہمارے ہاں تو 80% لوگ کمپیوٹر استعمال نہیں کر سکتے, تو ان کو جلدی کیپیسٹی بلڈ کر کے, اور وہ کہتے ہیں نا اس دریا سے ٹپانا جو ہے. اور پھر گورنمنٹ اداروں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ LDC UDC آئے اور پھر آپ سیڑھیاں چڑھتے جائیں سالوں کے حساب سے. تو یہ ریکوائر نہیں کرتے کہ آپ اپنی نالج بھی بڑھائیں, آپ اپنی کوالیفیکیشن بھی بڑھائیں, وہ آپ اونچے پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح سے بہت یہ سسٹمک APNCA کے نہیں ہیں مسئلے, یہ سارے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کے ہیں. مگر جو اچھی بات وہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا قانون ہے, ہم ایک ایکٹ کے تحت بنے ہیں, تو اٹانومی ہے, ہمارا بورڈ ہے اور بڑا پروگریسو بورڈ ہے. تو ان کو ملا کے, اور ابھی بڑے پروگریسو منسٹر ہیں, ان کو ملا کے ہم یہ چیلنجز, ہم جس طرح ری اسٹرکچرنگ اس وقت کر رہے ہیں کہ ہماری نئی نیڈز کیا ہے. بھائی سوشل میڈیا اب ہماری نیڈ ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہماری نیڈ نہیں ہے کہ کوئی ایک بیٹھ کے تو وہ ڈرامہ لکھے تو وہ ہم کریں. آج کل ڈرامے لکھنے والے بہت ہیں, ادارے کو بیٹھ کے یہ کام نہیں کرنا ہے, یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے جو کام کرنے والے لوگ ہیں. اس طرح سے نا ہم اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. میڈم آپ نے ڈراموں کی بات کی, آپ یہ بتائیں پاکستان میں آج کل جو ڈرامے ہیں اس میں زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ ساس اور بہو کے جھگڑے, نند اور بھابھی کے جھگڑے, اس قسم کی کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو ایک ثقافتی کلچر ہمارا ہونا چاہیے وہ نہیں دکھایا جا رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات تو میرے خیال ہے کافی لوگوں کو واضح ہیں. لکھنے والے, ہمارے جو پلیز لکھنے والے ہیں, یا تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی عوام یہ پسند کرتی ہے. تو میں یاد دہانی کرانا چاہوں گی, جب ہماری فلم انڈسٹری کا زوال آ رہا تھا فیز 1 میں, تو اس وقت بھی وہ کہتے تھے عوام یہی فارمولا پسند کرتی ہے, مار دھاڑ اور 6 گانے, اور ایک نا پیٹرن بن گیا تھا, اس سے ڈیویٹ نہیں ہو رہے تھے. اور دیکھتے دیکھتے سنیما خالی ہونے لگے, اور وہ یہی کہتے رہے نہیں عوام یہی چاہتی ہے. تو جب تک انوویشن نہیں آتی نا, جب تک آپ ایک براڈ بیسڈ اسٹوری ٹیلرز ہے نا, براڈ بیسڈ اسٹوریز نہیں لاتے, براڈ آڈینس کے نہیں لاتے, ایک ہی طرح کی لاتے ہیں, تو پھر وہ دل اچاٹ ہو جاتا ہے. یہاں میں کہوں گی کہ سم ہاؤ جو مارکیٹنگ کا انفلوئنس ہے نا اداروں کی پروڈکشن کے اوپر, PNCA پہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں حکومت دیتی ہے جو بھی اسٹائپنڈ دیتی ہے, تو اس لحاظ سے ہم نے بیچنے نہیں ہوتے پروگرام, اس لیے ہمیں اور بھی زیادہ کیئرفل ہونا ہے کہ ہم نے آگے ہی بڑھانی ہے اپنے کلچر کی. جو چینلز ہیں کمرشل چینلز, اس پہ شاید یہ بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے
کہ مارکیٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو یہاں تک بھی میں نے سنا کہ جب تک 4 تھپڑ نہ ہوں, کوئی ریپ اٹیمپٹ نہ ہو, آنسو نہ نکلیں, تب تک وہ مارکیٹ نہیں ہو پائے گا. مجھے لگتا ہے بالکل مغالطے ہیں. اچھی چیز جو ہوتی ہے نا, وہ لوگ دنیا میں کسی بھی جگہ ہوتی ہے نا, وہ سیل کرتی ہے اگر آپ نے بیچنی بھی ہو اچھی چیز. سو ہمارے یہاں کیا ہے کہ ایک ڈرامہ, ایک چینل کا ڈرامہ اور دوسرے چینل کے ڈرامے میں آپ فرق بہت کم کر سکتے ہیں. جیسے ایک جگہ کی نیوز اور دوسری جگہ کی نیوز میں آپ نہیں اتنا فرق. ہمارے آپ کوئی بھی چینل دیکھ لو, ڈراموں والا چینل ہے وہ سارے ایک جیسے ملتے جلتے ہوتے ہیں, نیوز والے وہ سارے ملتے جلتے ہوتے ہیں. باہر کی دنیا میں اس طرح نہیں ہے. کوئی ہے تو صرف فیچر فلم ہے, کوئی ہے تو بچوں کا ہی ہے, کوئی ہے تو کارٹونز کا ہی ہے, کوئی ہے جانوروں کا ہے. تو یہ گھبراتے ہیں شاید ایکسپیریمنٹ کرتے. ابھی آپ دیکھ لیجئے ہمارے جتنے چینلز ہیں اس میں میوزک اڑی گیا ہے. کوک اسٹوڈیو کا شکریہ, ان کا گانا وانا آ جاتا ہے. میں ایک دفعہ ہم ٹی وی سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کے ہاں میوزک پہلے بہت ہوتا تھا, اب کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ اتنے کورٹ کیسز آ جاتے ہیں کہ وہ جینے ہی نہیں دیتے, تو ہم نے ہٹا دیا. اب یہ کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے جس سے میوزک کو نہیں وہ چلنے دیتے. ڈانس تو آپ بھول ہی جائیں, چاہے فوک ہو تو چاہے دوسرا ڈانس ہو, بھول جائیں. بچوں کی پروگرامنگ آپ بھول جائیں. تو اتنے میگا گیپس ہیں. تو جب ڈرامے آتے ہیں وہ بھی اتنے ملتے جلتے ہوتے ہیں, ہر کسی کے, ہر مرد کے افیئرز ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہر بندہ خودکشی کرنے دوڑ رہا ہوتا ہے, اور ریپ اٹیمپٹس اور ڈومیسٹک وائلنس بہت ہوتا ہے. تو میں خود اس بات کے بہت اگینسٹ ہوں. میرے خیال ہے اچھی کوششیں ہوئی ہیں, اچھی کاوشیں ہوئی ہیں, مگر ابھی تک وہ مین اسٹریم ٹرینڈ وہ نہیں ہے. آپ نے جو کہا میں اس سے اتفاق کرتی ہوں. مین اسٹریم ٹرینڈ ابھی بھی مار دھار, جھگڑے. اب کانفلکٹ ضروری ہوتا ہے لیکن انوویشن بھی کوئی چیز ہے. میڈم کیا یہ سمجھ لیا جائے, جو آپ نے مارکیٹنگ کی بات کی کہ پروڈیوسر جو ہے وہ مارکیٹنگ کو دیکھتا ہے, تو کیا یہ اب تصور کر لیا جائے کہ ہماری جو اسٹیج ہے, ہماری جو ثقافت ہے, وہ سرمایہ دارانہ نظام کی نظر ہو گئی ہے, اور اب اس طرح کا جو ہے ہمارا ثقافت اور کلچر اور ڈرامے اجاگر نہیں ہو سکیں گے جیسے 70s میں تھے, جیسے تنہائیاں تھا, سونا چاندی تھا, مطلب اور نیلے ہاتھ تھے, بہت جانگلوز تھے. تو یہ جو سارے ڈرامے تھے, پھر اب یہ سمجھا جائے کہ ایسا پھر دوبارہ نہیں ہو سکتا. نہیں, میرے خیال ہے آپ دیکھیے اگر غور سے انہی ڈراموں میں آپ کو بہت بہت اچھی چیزیں بھی مل رہی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ مین اسٹریم ٹرینڈ وہ بھی نہیں ہوا, یعنی پلٹایا نہیں ہے انہوں نے ٹرینڈ, لیکن بیچ بیچ میں آپ کو اچھی چیزیں ملتی ہیں. میرے خیال ہے اگر یا تو مالکان کو تھوڑا اس بات کی تسلی دی جائے کہ وہ اتنا اینکشس نہ ہوں کہ اگر اس میں 4 تھپڑ نہیں ہوئے تو بکے گا نہیں. کیونکہ دیکھیے ہسٹری میں یہ بھی تو لکھا جائے گا نا کہ پیٹریارکی کو, پدر شاہی نظام کو ری انفورس کرنے والے بھی یہ ڈرامے ہیں, یا وائلنس کو ری انفورس کرنے والے بھی یہ ڈرامے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ تھوڑی گنجائش بھی دی جائے. وہ سرمایہ جو جہاں سے انہوں نے جنریٹ کرنا, وہ بھی ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ نے کہا. دوسری طرف تھوڑا بریدنگ سپیس بھی دی جائے, یعنی وہ دوسروں کے پروگرامز چلائیں گے تو اس میں منی اسکرٹس بھی چل جائیں گی, مگر اپنا ڈرامہ ہوگا تو اس میں وہ بستر میں بھی جائے تو سر منہ لپیٹ کے جائے. تو اب ثانیہ وہ چیز نہیں, وہ کپڑے نہیں پہن سکتی جو آپ نے دوسرے ملکوں سے ڈرامے خرید کے چلائے تو وہ کپڑے پہنا لے. تو ذرا اپنے آرٹسٹ کو, اپنے لکھاریوں کو تھوڑا سا اسپیس بھی دیں. تو میرا خیال ہے 2 وے پروسیس ہے. پھر یہ کہ ہماری بڑی اچھی اچھی فلمیں بنی جن کو چھوٹے چھوٹے ایکسکیوز سے اٹھا کے تو پچھواڑے میں پھینک دیا گیا. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا کریٹیوٹی کرب کرتا ہے. میں سمجھتی ہوں بریدنگ سپیس دینی چاہیے, اتنا نہیں ایک دم سے پنجوں کے ساتھ جھپٹنا چاہیے. کیونکہ کسی بھی ملک کی جو کریٹیو کمیونٹی ہوتی ہے نا, وہ آپ کی عام کمیونٹی سے تھوڑی جڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کو تھوڑی سپیس دینی پڑتی ہے. تو جو آپ کسی اور کمیونٹی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ ان سے آپ تھوڑا سا, جس کو کہتے ہیں نا, ہاتھ ڈھیلا رکھیں, ان کو کرنے دیں, وہ کریٹیو نہیں. میڈم یہاں وہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے تو پھر آپ سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم
ویلکم بیک ناظرین. ہماری بات ہو رہی ہے ڈاکٹر فوزیہ سے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہمارے سین میں ہیں وہ پچھلے کچھ عشرے سے ایک سین میں گرائے جا رہے ہیں, ان کی جگہ بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں. اب فلم بھی زوال ہے کا شکار ہے, تو کیا وجہ ہے کہ کیسے ہم کیا کوشش کریں کہ ہماری فلم جو ہے وہ پھر اپنے اسی مقام پر آئے جہاں پہلے تھی؟ یہ بڑی محنت سے ہوگا. اور میں نے یہ دیکھا کہ جب ایک پھول جو ہے نا وہ اس کی پتیاں خشک ہوتی وہ گرتا ہے جب, تو اس کے جو بیج نکلتے ہیں وہ پھر اپنی طرز کے الگ پودے نکلتے ہیں. اس لحاظ سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم وہ پچھلی فلم انڈسٹری کی طرح کبھی نہیں بنیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنے اچھے نہیں ہوں گے یا اتنے برے نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئی انڈسٹری بن رہی ہے وہ نئے وقت کے تقاضوں کے حساب سے بنے گی. میں سمجھتی ہوں کہ ایک دفعہ انڈسٹری کا زوال آیا اور پھر اس نے سر اٹھایا. 2000 کے بعد خدا کے لیے جو شعیب منصور کی تھی, اس کے بعد جو فیز آیا ہے وہ ایک زوال کے بعد آیا, اور پھر وہاں اچھی فلمیں بننی شروع ہوئیں. اور پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ زوال آیا جو میرے خیال ہے یہ پورا سینیپلیکس وغیرہ جب شروع ہوئے ہیں اس سے اٹھی تھی وہ. اس کے بعد ایک سیکنڈ ڈاؤن فال آیا ہمارا, اور کرونا جو ہے اس نے اس کو زیادہ ایکسینچویٹ کر دیا. میرا یہ پریڈکشن ہے, جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو اب کی فلم انڈسٹری اٹھ رہی ہے اس کا انداز بالکل فرق ہوگا. اس کا انداز زیادہ انٹرنیشنل لیول کا ہوگا. اس کا انداز وہ 6 گانوں والا نہیں ہوگا. اور اس وجہ سے نہیں کہ وہ جادو نہیں جگاتی تھی, وہ فلم انڈسٹری نے ہمیں رلایا, ہمیں ہنسایا, ہمیں گدگدایا, ہمیں رومانس دیا, ہمیں سب کچھ دیا. مگر جیسے دور چینج ہو گیا ہے تو آج کا بچہ جو ہے نا وہ اس دور میں آنکھیں کھولے ہوا ہے. وہ میری جنریشن بھی جو ہے وہ ابھی تک اس ناسٹیلجیا میں, لیکن آج کے بچے کا مجھے تھوڑی کبھی حیرت بھی ہوتی ہے, لیکن وہ ناسٹیلجیا نہیں ہے, وہ اپنی انسپریشن کہیں اور سے لے رہا ہے. تو اچھی بات ہے. میں چاہتی ہوں یا میں سمجھتی ہوں کہ آج کے جو فلم انڈسٹری اٹھے گی اس میں ڈائیورسٹی آئے گی. وہ آئے گی شاید شارٹ فلم سے لنک ہو کے آئے گی. پہلے جو انڈسٹری تھی وہ تھیٹر سے آئی تھی, ٹھیک ہے نا. تھیٹر کے بعد آیا ریڈیو, فوک تھیٹر کے بعد. میں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہوئی ہے, تھیٹر میرا سبجیکٹ رہا. تھیٹر سے ٹرانسفارم ہوا ریڈیو اور تھیٹر سے مل کے آئی فلم. آپ دیکھیے اینڈنگ سین پہ بھی ساری کاسٹ آ جایا کرتی تھی, جس طرح تھیٹر کا آخری سین ہو رہا ہے. وہ جیسا کیسا بھی فلم کا سین ہو وہاں اماں بھی آ جاتی تھی, سارے بھی پہنچ جاتے تھے کیونکہ وہ لاسٹ باؤ ضروری. تو بڑا ایک چھاپ تھی فلم کے اوپر. وہ دور گزرا. میوزک ہم دور ہو ہی نہیں سکتے تھے, ساؤتھ ایشین میوزک. تو اب جو فلم آ رہی ہے نا وہ کہیں اور سے آ رہی ہے. اس کی جڑیں تھیٹر میں نہیں ہیں, اس کی جڑیں شارٹ فلم کے ایکسپیرینس میں ہیں. آپ نے دیکھا یہ جو بیچ کا ایک فیز آیا تھا اس میں بھی ٹیلی ویژن سے جڑی ہوئی تھی جڑیں. تو لوگ کہتے تھے جی یہ ٹیلی ویژن ہے کہ فلم ہے, جو کہ میرا نہیں خیال ایک صحیح سوال ہے, کیونکہ وہ وہاں سے لوگ آئے, ایڈ انڈسٹری سے لوگ آئے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ہماری فلموں کے ویژولز جو ہیں وہ پینٹنگز کی طرح سے لگنے لگے ہیں, بڑی خوبصورتی آ گئی اس میں. تو یہ جو اگلی نسل کے بچے ہیں نا یہ اپنی انسپریشن کہیں اور سے لے رہے ہیں. تو اس کا ایک نرالا انداز ہوگا, اور میرے خیال ہے ڈائیورسٹی ہوگی, اور میرے خیال ہے ہم کمپیئر نہیں کر پائیں گے پچھلے سنیما سے اس کو. مگر اسی طرح لیئر آفٹر لیئر یہ جنم لیتے ہیں, نئے پھول لگتے ہیں جب. تو مجھے امید ہے, مگر میں تھوڑا سا اگر آپ کی اجازت ہو فلم انڈسٹری کے لیے ایک اور میں کہوں گی کہ پہلے بڑی کلیئر بانٹ تھی, ایک سنیما اونرز, ڈسٹریبیوٹرز, پروڈیوسرز, پھر جو ٹیلنٹ ہے. ابھی کچھ گڑبڑ ہوا ہے معاملہ, تو ابھی بہت ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں لے کر آئیں جو فیئر پریکٹس کی ہو. سنیما اونرز, بہت سے سنیما اونرز نہیں ہیں, وہ کانٹریکٹرز ہیں. ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں وہ یا سنیما اونرز وہ پروڈیوسرز کو پورے پیسے نہیں دیتے. سنیما اونرز کے اپنے بے تحاشا ایشوز ہیں, پروڈیوسرز کے اپنے بے تحاشا ایشوز ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک فلم بنائیں جو اچھی فلم بھی ہو, 2 سال تک آپ کو اس کے پیسے ہی نہ ملیں, تو آپ نئی فلم کیسے بنائیں گے؟ سو اٹ از اے ویری کمپلیکس ملو آف پرابلمز رائٹ ناؤ. میرے خیال ہے گورنمنٹ جو ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ فلموں کو یوں ہم بین نہ کریں, فلموں کو ہم تقویت دیں, ان کو ہم نرچر کریں. یہ ہے پاکستان کا منہ متھا جس کو کہتے ہیں, نہیں پاکستان کا فیس بنے گی. یہ پاکستان کی مختلف سٹوریز انٹرنیشنلی لے کر جائیں گی. ہر فلم جو ہے وہ 2-4 زبانوں میں ضرور جانی چاہیے باہر. سو آئی ایم شیور کئی باتیں ہوئی ہیں, پریس کانفرنسز ہوئی ہیں. اب وی نیڈ ٹو سی ریزلٹس.
PNCA جو اپنا حصہ ڈالنا ہے وہ ڈالے گا, ہیریٹیج ڈویژن اپنا حصہ ڈال رہا ہے, شفقت محمود جیسے لوگ جو ہیں, فیصل جاوید ہیں جو انفارمیشن منسٹری کے لوگ ہیں, وہ اپنا حصہ ڈالیں گے. کچھ شروعات ہوئی ہے, کچھ اپنا حصہ ڈال, اس کے بغیر گورنمنٹ پیٹرنیج کے بغیر اور آپس میں ہم آہنگی جو ہے نا, اونرز کی, سنیما اونرز کی, ڈسٹریبیوٹرز کی, پروڈیوسرز کی, ٹیلنٹ کی, یہ ہم آہنگی کے بغیر اور گورنمنٹ پیٹرنیج کے بغیر یہ توڑ نہیں نبھے گی ہماری بات. اچھا میڈم, آپ نے بھی لباس کی بات کی. غیر ملکی ڈرامے جتنے ہیں ان میں جو آرٹسٹ لباس پہنتی ہیں, اگر وہی ہماری آرٹسٹ پہن لیں تو اس پہ مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں. اس سوچ کا کیا کیا جائے, اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے؟ مجھے آپ سمجھائیں, کیونکہ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. آپ یہ دیکھیے بل بورڈز ہیں جس میں انڈین ایکٹریسز منی اسکرٹس پہن کے یہ چھت سے اوپر تک ان کے بڑے بڑے پینٹنگز لگی ہیں. میں کنزرویٹو بالکل نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ وہ ہوں یا نہ ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیٹ پارٹ از اوکے, مگر ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ ذرا سا ہاتھ بھی زور سے ہلا دیں تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں, دیکھیے ایک سوسائٹی ہوتی ہے نا, اس میں ہر طرح کے طبقے ہوتے ہیں, ہر سوسائٹی میں, چاہے آپ امریکنوں کو لے لیں, چاہے آپ جرمنس کو لے لیں, چاہے آپ سعودی عربیہ کو لے لیں, اس میں آپ کو پورا ایک ٹیکسچر ملتا ہے. ہمیشہ کچھ لوگ ہوں گے بڑے پروگریسو ہوں گے, بڑے آؤٹ اسپوکن ہوں گے, کچھ ہوں گے وہ آپ کی کریٹیوٹی ہے, انوویشن ہے, کچھ لوگ ہوں گے جو بہت قدامت پسند ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو ہاتھ میں ڈنڈا لے کے ہر ایک کو کہتے رہیں گے کہ نہیں جی ہماری ٹریڈیشن یہ تھی. اس سے یہ پورا ایک ارے ہوتا ہے, اور یہ صرف ہماری سوسائٹی میں نہیں, ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے. آئی تھنک جو ہمارے جیسے لوگ ہیں, ہم جس طرح ادارے چلانے والے لوگ ہیں, ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی ایک کمپلین کرنے آ گیا تو اس پہ نہ چالو ہو جائیں. یہ ہماری اداروں کی یا جو مینجمنٹ کے لیول پہ لوگ ہوتا ہے ان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم ایک کمیونٹی کو صرف خوش نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو لک آفٹر دا ہول کنٹری, وی ہیو ٹو لک آفٹر دا ہول ارے. تو آپ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے وہ ترازو جو ہے نا وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. تو آپ کچھ لوگوں کی بات زیادہ, اگر کوئی کمیونٹی بہت ووکل ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری لڑکیاں تو یہ کام نہیں کر, ہماری لڑکیاں تو بس, تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ادارے بھی ساتھ مل جائیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آوازیں تو دوسری طرف سے بھی آ رہی ہیں, تو ہمیں تھوڑا بیلنس آف کرنا چاہیے. میڈم, ہماری فلم جو ہے وہ زوال کا شکار ہے, ہمارا ڈرامہ جو ہے اس وقت زوال کا شکار ہے, اور پھر ہماری جو اسٹیج ہے, اسٹیج پہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ فیملیاں نہیں جا سکتی. یہ اسٹیج کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا تجویز کریں گی؟ بس یہ اسٹیج کا بھی تھوڑا وہ حال ہو رہا ہے جو کتابوں کا حال ہو رہا ہے. لوگ سوئچ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو آج کل ان کا یہی دل کرتا ہے چاہے 2 منٹ کی فلم ہو, چاہے 3 گھنٹے کی ہو, یا پھر وہ نیٹ فلکس کی سیریز ہو, لیکن آپ کو گھر بیٹھے اپنے شوق سے اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ لیں. تو وہ جو ایک پورا رواج تھا, ایک جو ملو تھا کہ وہاں آپ تیار ہو کے تو جاتے ہیں شام کو ٹکٹ لے کے, وہ کلچر کافی ختم ہوا ہے. میں نہیں سمجھتی اس کو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹریڈیشنل میکنزمز بھی چلتے ہیں. آپ کو ایک کو دوسرے پہ قربان کرنا ضروری نہیں ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو لائیو تھیٹر کا مزہ ہے وہ ابھی بھی ہے. اور میں یہ بھی آپ کو کہوں گی کہ میری آنکھ کم از کم بیچ میں سے ایسے ہیرے آج بھی دیکھتی ہے. میں سرمد کھوسٹ کی بات کروں گی, میں ثانیہ سعید کی بات کروں گی, میں اور اس طرح کے انیشیٹیوز ہیں جو ہمارے ینگ لوگوں نے لائیو تھیٹر پہ لیے ہیں, بھائی کمال کے ہیں. یعنی جس طرح ہم پرانے ایکٹرز کو یاد نہیں کرتے, یا ہم کہتے ہیں جی ایس ڈی برمن کے میوزک, یا ہم کہیں کہ رشید اترے کا کمپوزیشن, آج بھی آپ کو لوگ ملتے ہیں ینگ لوگوں میں جو اس پائے کے ہوتے ہیں. صرف یہ کہ ان کو پذیرائی نہیں ملی, اور انسٹیٹیوشنز ہمارے کمزور ہیں, ان کو لے کے اٹھ نہیں پا رہے وہ. میڈم, یہاں سجاد ظہیر صاحب کی بیٹی آئی تھیں, نور ظہیر, آپ جانتی ہیں وہ خود انڈیا میں بہت بڑے اسٹیج بھی کرتی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ پاکستان کی جو ثقافت ہے وہ اتنی زوال پذیر ہو جائے گی. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ کہوں گی کہ ہماری ثقافت کو ڈھونڈ کے دیکھنا پڑتا ہے. اب 2 چیزیں ہیں, ایک ہے ہمارے پرفارمنگ آرٹس, بہت سے لوگ جو اسٹیج کے اوپر ہوتا ہے اس کو ہماری ثقافت کہتے ہیں. میں بہت زیادہ ہوپ لیس نہیں ہوں, اس وجہ سے کہ شاعری جو ہے نا, شاعری آج بھی پاکستان میں میرا خیال ہے کہیں اور کسی اور ملک سے زیادہ پاپولر ہے.
آپ مجھے رورل ایریا میں بھی میں جاتی ہوں, ینگ لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں, مجھے شاعر بہت ملتے ہیں. ہمارے سسٹمز کمزور پڑ گئے ہیں. مجھے ٹیلنٹ, انڈیویجول ٹیلنٹ بہت ملتا ہے. ابھی اچھا گانے والا آپ مجھے بتائیے, اچھا کمپوزر, اچھا گانے والا ہو, وہ اپنے گھر میں بیٹھ بیٹھ کے بناتا رہے. سسٹمز نہیں ہیں جو اس کو اٹھا لیا کرتے. دیکھیے ہم کہتے تھے گانا ہٹ ہو گیا, آج کون سا گانا ہٹ ہوگا؟ اس کا پلیٹ فارم کیا ہے؟ ایک سنگلز ڈالتے ہیں وہ, چلو میں نے کوک اسٹوڈیو کو پہلے بھی ذکر کیا, وہاں کوئی آیا تو ہم نے کہا چلو جی ہٹ ہو گیا, ہاں, یا اور اس طرح کے سنگلز ہیں جو وائرل ہو گئے تو ہٹ ہو گئے. ورنہ ایسا نہیں ہے, آپ فلم دیکھ کے نکلتے ہیں آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا اس میں کون سے گانے. وہ جو وزن تھا نا پلیٹ فارمز کا, وہ وزن گھٹا. ٹیلنٹ نہیں کم ہوا, ٹیلنٹ نہیں کم ہوا. آج آپ اگر اچھی فلم بنا لیں, مجھے بتائیں آپ نے باہر بھیجنی ہو, آپ کیا سسٹم, انلیس آپ کا کوئی خالہ ماموں ہو, کوئی آپ کا دوست ہو, آپ اس کو لکھیں, کوئی میکینزم نہیں ہے کہ آپ اس فلم کو ایک دم, امریکہ کی ایک فلم بنتی ہے وہ ناقص ہونا تو وہ بھی 15 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گی, بیکاز دا سسٹم از دیئر, اور وہ ساری دنیا میں پھیل جائے گی. بھلا وہ پٹ کے آ جائے نا, وہ پھر بھی اپنا خرچہ پورا کر لیتی ہے. تو ہمارے میکینزم تو نہیں ہے نا. سو میں کہوں گی اوور دا ایئرز, یہ ایک گورنمنٹ یا دوسری گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, اوور دا ایئرز ہمارا کلچرل انسٹیٹیوشنز جو ہے نا وہ بہت کمزور ہوئے ہیں. ہمارے انڈیویجول ٹیلنٹ نہیں گیا. آپ انڈیپینڈنٹ فلموں کا ہم نے یہاں فیسٹیول کیا, بھئی ایسی تھی نا کہ گوز بمپس آ رہے تھے کہ ایسے ایسے ٹیلنٹڈ ہمارے بچے ہیں, کیا انہوں نے سوچ کے فلم بنائی ہے. مگر وہ کہتے ہیں ہم یہ دکھائیں کہاں, یہ اس کا پریمیئر بھی کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, دکھائیں کہاں. انڈیپینڈنٹ فلم بن گئی 20 منٹ کی, کمال کی بنی, وہ کہاں لے جائے اس کو. میڈم یہ وقت ہوا بریک کا, پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. آپ نے شاعری کی بات کی تو آپ سے یہ پوچھیں گے کیا مزاحمتی ادب اور مزاحمتی شاعری کا اب دور ختم ہو گیا ہے؟ ناظرین یہ وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. میڈم یہ بتائیں کہ اس وقت کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ پاکستان سے مزاحمتی ادب اور مزاحمتی شاعری جو ہے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے, اب نہیں ہوگی کبھی؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے, میرے خیال ہے ابھی بھی ہے. میں تو آج ہی کشور ناہید کی ایک کتاب لے کر آئی ہوں, بڑی خوبصورت. بڑے بہادر لوگ ہیں جو کر رہے ہیں, اور میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ صرف ریزسٹنس نہیں ہے, وہ کنٹریبیوشن بھی ہے, چینج کی طرف کنٹریبیوشن بھی ہے. وہ شعراء جو ہیں وہ ہمیں راستے بھی دکھاتے ہیں, ہمیں تبدیل ہو کے کیسے فارم کرنے ہیں اپنی چیزیں, وہ بھی دکھاتے ہیں. سو آئی تھنک کہ جگہ بھی ہے اور ہو بھی رہی ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ کیا یہ آج فیض کوئی نہیں پیدا ہو رہا, افراز پیدا نہیں ہو رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ کہوں گی کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ انڈیویجولز جو ہیں, انڈیویجولز ابھی بھی آ رہے ہیں. یعنی اپنی جنریشن میں دیکھوں تب بھی مجھے لگتا ہے کہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. ایک ملو چاہیے ہوتا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا لٹریچر کا سبجیکٹ ہوتا تھا اسکول میں, ہم شاعری پڑھا کرتے تھے, ہماری میوزک کی کلاس ہوا کرتی تھی. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آج ایک لیجٹمیسی, آج ایک وہ ملو مل جائے جہاں گانا سیکھنا کو ایسا نہ ہو کہ ماں باپ پریشان ہی ہوتے رہیں کہ بچے میں ٹیلنٹ تو ہے, اس کو کہاں لے جاؤں میں سکھانے کے لیے. آپ مجھے نام گنوا دیجئے کتنی جگہیں ہیں جہاں وہ جا سکتا ہے بچہ. 2-3 جو پرائیویٹ امیر والے پرائیویٹ سکولز ہیں وہ میوزک ٹیچر رکھتے ہیں. ہم نے بھی چٹھی ڈالی ہے گورنمنٹ سکولز کو, یہاں جو ہے نا ڈائریکٹریٹ سکولز کا, اور ان کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز آپ میوزک ٹیچرز رکھیں. تو یہ بھی تو تھوڑی اپنی ذمہ داری بھی تو لینی چاہیے نا ہمیں کہ بچے ہمارے ٹیلنٹڈ ہیں, ہم کچھ ملو بھی تو دیں نا ان کو, کچھ تو دیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے آئی رحمان صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے اسکولوں میں ایک تھڑا سا ہوا کرتا تھا اسکول کے باہر, وہ پرفارمنس کا تھڑا تھا, اس پہ کچھ بھی ہو سکتا تھا, اس پہ کوئی ڈرامہ ہو سکتا تھا, کوئی نظم پڑھ سکتا تھا, بچے بیٹھ جاتے تھے. دیٹ از آل اٹ ٹک, ایک تھڑا. تو ہم بھی تو کچھ اسپیس کریٹ کریں نا. ہم تو آج کل مارکیٹ میں بھی کوئی کریٹیو کچھ پریزنٹ کرنا چاہیں, آج کل وہ بھی میری لوکل گورنمنٹ جو ہماری ہے ان سے بات ہو رہی ہے. اسلام آباد کے ڈی سی بھی ماشاء اللہ بڑے پروگریسو ہیں آج کل, حمزہ صاحب,
تو ان سے میری بات ہو رہی ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی پرفارمنسز یہ کرونا نکل جائے تو ہم مارکیٹس میں کریں, ہم پارکس میں کریں, ہم ایک ٹیسٹ ڈیولپ کریں, ہم لوگوں کو کمفرٹیبل کریں. لوگ آج کل موسیقی اور ڈانس کی بات تو گالی سمجھ کے کر دیتے ہیں اور ٹی وی کے اوپر آ رہا ہوتا ہے, مطلب آپ بھی ایک چینل سے ہیں, کچھ ایسی گڑبڑ ہو جائے وہ کہتے ہیں یہ جی ہلڑ بازی اور ناچ گانا, ایز اف پتہ نہیں کو گالی ہو گئی. تو ایسے ماحول میں تو نہیں نا پھر فراز اور فیض پیدا ہوتے جہاں آپ گالی بنا رہے. ہمارے ملک میں جو شدت پسندی کی ایک سوچ ہے, اس کا مقابلہ ہم اپنی ثقافت سے, اپنے اسٹیج سے, اپنے ادب سے کر سکتے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی ویکسین ہے یا اینٹی بایوٹک ہے تو وہ کلچر ہی ہے, اس کے علاوہ دوسرا نہیں ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ اور طرح کی چینجز لاتی ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرتی ہے. اور یہ بھی غلط فہمی ہے کہ بھوکے ہیں تو اس لیے شدت پسندی کی طرف جاتے ہیں. پاورٹی از ناٹ دا کاز آف شدت پسندی. میں سمجھتی ہوں کلچر از دا بیسٹ ریمیڈی فار اٹ, اور یہ دھیرے دھیرے احساس ہو بھی رہا ہے. تبھی فلموں کے ریفارمز کی بھی بات ہو رہی ہے, تبھی پرفارمنگ آرٹس, ویژول آرٹس کی بات ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ہم ذہن کو جتنا ہم نیرو کرتے جائیں گے اتنا وہ روکھا سوکھا کانٹوں سے بھرا شدت پسند ہوگا. جتنا ہم ذہن کو کھولیں گے, اس کو کہیں گے یہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں ان کو کوئی کالا بھی کہہ سکتا ہے, اس میں کتنی دھاریاں ہیں, اس کو کوئی بھورا بھی کہہ سکتا ہے, اس کو کوئی گرے بھی کہہ سکتا ہے, اس کو بلو بھی کہہ سکتا ہے, سب کے سچ ٹھیک ہیں. یہ والی جب تک اس میں وسعت نہیں آتی نا کہ ہم جب رنگ رنگ کے لوگ ہیں, رنگ رنگ کی زبانیں بول رہے ہیں, تو ہمارا سچ ایک کیسے ہوگا؟ ہمارا سچ تو ایک نہیں ہوگا. ایک ہمارا پیارا ملک ہے, اس کی انٹیگریٹی ایک تو, مگر ہمارے رنگ تو فرق ہے نا, ہمارے دیکھنے کے زاویے. جیسے میں بھی بات کری تھی, ایک ہی سوسائٹی میں بہت لبرل بھی ہوتے ہیں, بہت کنزرویٹو, دنیا کی ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. تو ہم کیسے ایک سچ کو مان لیں گے؟ میڈم, جیسے آپ نے یہ کہا کہ ہم نے اسکولوں کو بھی آپ نے لکھا ہے کہ کوئی میوزک ٹیچر ہونا چاہیے, یا یونیورسٹی میں اگر کوئی پروگریسو گروپ یا پروگریسو لوگ کوئی اسٹیج پلے یا کوئی ایسی سرگرمی کرتے ہیں تو دوسری طرف سے ڈنڈا بردار آ جاتا ہے, ان کا کیسے مقابلہ کیا جائے؟ اب میں پہلے تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو انسٹیٹیوشن کے راکھے ہوتے ہیں نا, ان کو بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ڈنڈا بردار بھی ہوں گے اور پروگریسو بھی ہوں گے, وہ سائیڈ نہ لیں. ہمارے ہم وہاں بہت جلدی سائیڈ لے لیتے اور ڈر جاتے ڈنڈوں سے نا, تو ان کی ہمت نہیں ہونی چاہیے ڈنڈے لانے کے لیے. اگر آپ کا ماحول ایسا ہے کہ بھئی آپ کو جو کرنا ہے آپ اس ہال میں اپنا کر لو, ان کو جو کرنا ہے یہ اپنا کر لیں, ایز لانگ ایز ہمارے تہذیبی دائرے کو وائلیٹ نہیں کر رہے ہیں. تو کریٹیوٹی تو از ویری مچ پارٹ آف اٹ. ہماری تہذیب کو کیسے ہماری تہذیب سے نکالیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو گھبرا کے ان کو ایک دم اسپیس دے دینا ہے نا, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم انشاءاللہ پی این سی اے کے پلیٹ فارم سے, میں اور میری ٹیم جو ہے, اور ہم بہت سارے, صرف پی این سی نہیں, میں بہت سارے لائک مائنڈیڈ لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہوں. ہم اگلے سال پورا سال ایک تھیم لے کے پاکستان کو برانڈ کرنے کی کوشش کریں گے. میں سمجھتی ہوں کہ باہر کی دنیا میں پاکستان کو اس ایک مائنورٹی ڈنڈا بردار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, یا وہ ایمکو سے دیکھا جاتا ہے, فلٹر سے. اور جو ہمارے جیسے پروگریسو لوگ ہیں, جو کریٹیو ہیں, جو ہمارے سنگرز ہیں, جو شاعر ہیں, جو ہمارے ڈیزائنرز ہیں, جو ہمارے خوبصورت آڈیٹرز ہیں, ان کو نہیں دیکھا جاتا. تو ہم چاہیں گے کہ پاکستان کا اصلی چہرہ, میں تو سافٹ امیج لفظ بھی یوز نہیں کرتی ہوں, پاکستان کا اصلی چہرہ, ہماری وسعت, ہماری گہرائی, ہمارے رنگ, ان کو دکھائیں. تو ہم انڈس ویلی ٹوڈے کے نام سے یہ فارملی ہم کریں گے اناؤنس, انشاءاللہ اگلی بہار سے ہم شروع کریں گے, مارچ سے. پوری تھیم لے کے چلیں گے, بہت سارے اداروں کو ساتھ ملائیں گے, بہت سارے ساتھیوں کو ملائیں گے, پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. جو پاکستان کی اچھی چیزیں ہیں, جو پاکستان کی ثقافتیں ہیں, جو رچ کلچرز ہیں, ان کو پروپیگیٹ کریں گے. ہمارے اپنے نوجوانوں کا دل پتہ نہیں کیسا ہو جاتا ہے جو پاکستان کو سوائے گالی دینے کے اور کچھ نہیں, کیونکہ وہ میڈیا پہ گالیاں ہی سنتے ہیں کہ ہم ایسے, تو وہ بھی یہی سوچتے ہیں, پھر وہ اپنی انسپریشن ملک سے باہر ڈھونڈتے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ, پی ٹی وی میں ماضی میں بہت اچھے ڈرامے بنائے, اور ہمارے اڑوسی پڑوسی ملک جو ہیں وہاں ہمارے ڈرامے بہت پاپولر رہے, لیکن پی ٹی وی جو ہے اب کوئی اس طرح کے ڈرامے نہیں بنا رہا جن کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا, بہت یادگار ڈرامے بنائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت گمبھیر سمسیا ہے یہ والی بات. ابھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال میں نے پی این سی اے کی دی کہ جو آپ کا میسنجر بھی داخل ہوا ہے, جو آپ کا لوور ڈویژن کلرک ہوا, وہ دھیرے دھیرے ڈائریکٹر لیول تک جاتا ہے. آپ نے کبھی تکلیف نہیں کی کہ بھئی اس کی آپ میرٹ بھی دیکھ لیں,
تو جو دھیرے دھیرے اوپر بیوروکریٹس آ گئے بہت سارے اداروں میں جن کو کہ اس وقت کٹنگ ایج پہ ہونا چاہیے تھا، ان بہت سارے اداروں میں وہ مائنڈ سیٹ آ گیا کہ جو لوور کلرکس کا تھا، نہ کہ جو ثقافتی ایکسپرٹس کا ہوتا ہے. تو ایک تو میرا خیال ہے انکلوڈڈ پی ٹی وی، میں یہ بڑی اس سے کہہ رہی ہوں، ریڈیو پاکستان ہو، پی ٹی وی ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہاں قابل لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ جو ترقیاں ہوتی رہی. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایک دفعہ سینئر بیوروکریٹ سے میں بحث کر رہی تھی تو انہوں نے کہا جی فٹنس کا مطلب میڈیکل فٹنس ہے. میں نے کہا نا سینیورٹی اور فٹنس دونوں ہوتی ہیں، آپ لوگ کس طرح ان کو ترقیاں دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر یہ اپنا ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ لے آیا اس کا مطلب ہے یہ فٹ ہو گیا، اور سال آپ گن لیں. تو اب آج کل جو لوگ بہت زیادہ اوپر آ گئے ہیں وہ میڈیکل فٹنس والے ہیں، وہ میرٹ فٹنس والے نہیں ہیں. سو یہ اداروں کو ایک طرح سے میں بہت کھل کے کہوں گی، اور ذرا ڈیرنگ بات بھی ہو جائے کہ زنگ لگ گئے، اداروں کو زنگ لگ گئے. اب آپ پی ٹی وی کے اوپر ہیرے جیسے لوگ بھی لا کے بٹھا دیں گے. وہ اداروں کا سٹیلنس صاف کرنا ان کے لیے عذاب ہو جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے سیکھا یہ کلچر کو پروموٹ کرنا نہیں سیکھا، مقدمے کرنے سیکھے مینجمنٹ پہ، مینجمنٹ کے خلاف انٹریگز کرنا سیکھیں، گندی گندی خبریں لگانا سیکھیں ہر بات پہ. اس وقت آج میرے پاس 43 سیٹیں خالی ہیں. میں اخبار میں اشتہار نہیں دیتی، وہ اسٹے لے کے آ جاتے ہیں. میں اشتہار نہیں دیتی، وہ اسٹے، میں پروموشن کے لیے کمیٹی کی درخواست نہیں دیتی، وہ اسٹے لے کے آ جاتے ہیں. بیکاز یہ فل ٹائم جاب ہے. میڈم اب یہ بتائیں کہ ہم اسلم اظہر صاحب یا آغا ناصر صاحب جیسے لوگوں کو کہاں سے تلاش کر کے لائیں؟ آپ اسلم اظہر کو آج لے آئیں گے، وہ یہ پی ٹی وی نہیں سدھار سکتے. اسلم اظہر نے پی ٹی وی کو بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے، انہوں نے لوگوں کو گروم کیا تھا. وہ لوگ آج بھی جہاں جہاں ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ کام کر رہے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ چینلز پہ، ان کا کام بولتا ہیرے کی طرح چمکتا ہے. ٹھیک ہے، میں پی ٹی وی کو پٹ ڈاؤن نہیں کر رہی، پی ٹی وی میں بھی ینگ ہیرے بڑے موجود ہیں، مگر ایک جو کلچرل میلو زنگ آلود ہو گیا نا، جس کا کام صرف مقدمے کرنا ہے. اور ہماری جوڈیشری بھی ٹھیک ہے اسٹے لے کر آتے ہیں، وہ ہر چیز پہ اسٹے، ہر ایڈمنسٹریٹو چیزوں پہ اسٹے لے کر آتے ہیں. یہ ادارے جو ہے نا اوور سائزڈ ہو گئے، بلوٹ ہو گئے ہیں، ان میں زنگ لگ گئے ہیں. ان میں بڑی زبردست اسٹرانگ ریڑھ کی ہڈی والے لوگ چاہیے جن کو فرق نہ پڑے. آپ کو معلوم ہے لوک ورثے کی میں نے کائیاں اتاری تھیں، زنگ نکالے تھے، کتنا شور مچا تھا، پیٹے لوگ، پیٹے، خوب پیٹے، مقدمے کر کر کے میرے اوپر 30 مقدمے ہوئے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے صفائی کرنی ہے اس طرح صاف ہوں گے. پی ٹی وی صرف ایک اوپر سے مسیح لانے سے نہیں صاف ہوگا. آپ کو پھر ریڑھ کی ہڈی اسٹرانگ کرنی ہے. اخباروں میں خبریں نکلتی ہیں تو نکلیں، لوگ سفارشیں کراتے ہیں، پھر ایک سے ایک نالائق بندہ. ایک میرے دائرے میں بندہ ہے جس کی دن میں 3 سفارشیں آتی ہیں. کون کون سے لیول سے میں آپ کو بتا نہیں سکتی، وہ انگلی نہیں اٹھا سکتا بندہ. اب دیکھیں، یہ میں کہہ رہی ہوں بیلنسنگ کرنی ہے. اگر تو گند صاف کرنا ہے تو پھر ریڑھ کی ہڈی مضبوط کر لیں، ان کلچرل اداروں کو ٹھیک کر لیں. اچھا میڈم، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا ادارہ ہے، یہ کیا جو ہمارے جو اسٹیج پہ لوگ آ رہے ہیں، جو نئے لوگ آ رہے ہیں، ان کو کس طرح موقع دے رہا ہے کہ وہ آئیں اور اپنی صلاحیتیں دکھائیں آ کر آپ کے پاس؟ وہ ذرا ان کے حوالے سے کچھ بتائیں. میں تو اتنی تیار آئی، جب مجھے 1 سال ہو گیا آئے ہوئے، تو میں تو اتنی تیار آئی تھی کہ میرا تو خیال تھا 1 مہینے کے اندر میں نے سارے آرٹسٹوں کو یہاں بلا لینا. لیکن یہ کرونا کا بندوبست کو آپ کریں نا، باقی کام میں کروں گی. تو مشاعروں کے حوالے سے بتائیں، کوئی اس کے حوالے سے کوئی پروگرام ہے آپ کا؟ مشاعروں کا میرا اتنا زیادہ پروگرام اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہماری جو اکیڈمی آف لیٹرز ہے زیادہ وہ لک آفٹر کرتی ہے، جو ادبی، اور وہ بہت اچھے خشک صاحب ہیں ہمارے، ویری ٹیلنٹ. اس وقت تو بڑا ہی اچھا جا رہا ہے کہ لوک ورثہ میں جو آئے ہوئے ہیں طلحہ صاحب، ہی از ویری کمیٹیڈ. میں یہاں پی این سی اے میں آئی ہوں، میری بھی ریڑھ کی ہڈی کافی لوہے کی ہے، اسٹین لیس اسٹیل کی ہے. اور خشک صاحب آئے ہوئے اکیڈمی میں، ہی از ٹیکنگ اے لاٹ آف انوویٹیو انیشیٹیوز. تو کم از کم میں اسلام آباد کے حوالے سے کہہ رہی ہوں. پھر ادھر منیزہ ہاشمی آئے ہوئے ہیں، ادھر احمد شاہ صاحب ہیں کراچی میں. کافی ساہیوال کی ہو یا پنڈی کی آرٹس کاؤنسل ہو یا پنجاب کا ڈائریکٹریٹ ہو، میرا خیال ہے اس وقت ایز اے چینج کافی اچھے لوگ آئے ہوئے ہیں سمہاؤ. تو اگر ہماری آپس میں کوآرڈینیشن چلے اور تھوڑا سا کرونا ہمیں سانس لینے دے،
تو ہم کافی ملو چینج کر سکتے ہیں. مگر جو دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے نا وہ آپ کے آب و ہوا کا ہے. آکسیجن بھی ساتھ ساتھ چاہیے, آپ کو اچھے لوگ بھی چاہیے نا. نیچے تو چلو نیچے کا زنگ ہم نکالنے کا بیڑا اٹھا لیں, وہ تو اب اتنے سالوں ایسے ایسے میس ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں, ٹھیک ہے نا. ایسے بھی پیچھے ہوا ہے جو میں کسی دور کا نام نہیں لیتی ہوں, لیکن ایک ہی دن میں ایک آدمی کو آپ نے ترقی دی اور اس کو ریٹائر کیا اور دوسرے کسی سفارشی کو اور ترقی, عجیب و غریب چیزیں ہوئی ہیں. تو چلو وہ پارٹ اگر ہم سنبھالنے کا بیڑا بھی اٹھائے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ جو آپ نے ڈنڈا بردار فوج کی بات کی نا کہ بھائی آ جاتے ہیں وہ کہنے کہ جو ان کو میں کہتی ہوں خدائی ٹھیکیدار یا جو بھی کہیں کہ بھائی نہیں جی ایسے نہیں ایسے, اگر اس میں ہم گیو ان کرتے رہیں نا تو پھر بھول جائیں کہ ہم کچھ بھی انوویشن کر سکیں گے. پروٹیکٹ کرنا بھی تو ہمارا کام ہے نا. ہم اسپیس کو, ہم جو پبلک اسپیس ہے, کریٹو اسپیس, اس کو تھوڑا پروٹیکٹ تو کر کے رکھیں نا. انکیوبیشن میں ہوگی, اب آپ پنیری لگاتے ہیں تو اس کو آپ تھوڑا بہت پروٹیکشن میں رکھتے ہیں نا, پھر آپ ان کو بڑے گملوں میں لگاتے ہیں. تو تھوڑا پنیری لگانے کے لیے آپ کو پروٹیکشن تو چاہیے ہوتی ہے نا. تو اس وقت آئی تھنک دیٹ از واٹ وی ریکوائر, اداروں کو صاف کرنا اور باہر کی آب و ہوا ایسی ہو کہ ہمیں پنیری تھوڑی لگائے اور پھر آگے چلیں. تو اس کے مجھے نشانات تو دکھ رہے ہیں. میرے خیال ہے آکسیجن تھوڑی اور چاہیے. ہمارے جیسے ادارے جو ہیں وہ تھوڑا لیڈ لیں. پی ٹی وی ہے اس کو صاف کر کے, اس کو کہتے ہیں نا تھوڑے بجلی کے شاکس دے کے, اور جو بیچ میں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو مواقع دیں. ان پہ خالی ایکسپلینیشنز اور ان پہ اور دباؤ اور ان کی چیزیں بین اور یہ والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پھر جو ٹیلنٹ ہے اس کو ایسے ہمیں جوہری کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے, ٹیلنٹ کو نکال کے. دیٹ از واٹ آر ادارز شوڈ ڈو نا. اس آنکھ سے جو اچھا فلم میکر ہے اس کی فلم کو اٹھاؤ, اس کو انٹرنیشنلی پروموٹ کرو. دیٹ از واٹ وی شوڈ بی ڈوئنگ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر فوزیہ کی گفتگو سنی. اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.